السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قل إنما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما.
برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا، اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو، میں چاہتا ہوں اسی آیت کے تعلق سے آپ حضرات کی بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، تھوڑا سا آپ حضرات دب کر کے بیٹھ جائیں، آنے والوں کی پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا اپنے خیال کر کے بیٹھیے، اور اتنا لمبا چوڑا جگہ لے کر کے مناسب نہیں ہے بیٹھنا، لہٰذا تھوڑا دب کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، لہٰذا تھوڑا سا جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آگے ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مومن کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کا حال کیسا ہوتا ہے؟ مومن کو کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ مومن ہے، پکا سچا ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر ایمانی حرارت ہے، ایمانی غیرت ہے، دل زندہ ہے، ایمان زندہ ہے۔ دنیائی معاملے میں جب فصل کو دیکھتے ہیں، پانی کا پٹون ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، فصلیں ہری بھری نظر آتا ہے، تو ہم جان جاتے ہیں کہ بہت بہترین فصل ہے اور عنقریب پھل بھی بہتر آئے گا۔ اور اگر اسی فصل کے اندر رحمت کی بارش کی وجہ بارش نہ برسا کر کے اللہ اگر آگ کی بارش برسا دے، فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں پڑے گا، تو سارے پھل پودے مرجھا جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ اسی طرح سے ایمان والوں کو ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ تقریر، یہ وعظ و نصیحت، قرآن حدیث کی بیانات، آئے دن تبلیغ، وعظ و نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے، کس لیے حکم دیا ہے؟
تاکہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ دل میں زنگ لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جنگ دور ہو جائے۔ سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، اس لیے ہر ایک انسان کا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ رہا، ایمان بڑھتا گیا، قرآن کو سننے لگا، ایمان بڑھتا گیا، اللہ اس کی رسول کی باتوں کو ماننے لگا، اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرنے لگا، ایمان بڑھتا گیا۔ مسجد سے دوری اختیار کر لیا، مولوی سے ایک دم فرار اختیار کر لیا، الگ ہو کر کے زندگی بتا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دارو پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، لو لعب میں زندگی بتا رہا ہے، ایمان ہٹ گیا۔ اس لیے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، تمام علماء کا اس میں صرف دیوبندیوں کے علاوہ، حنفی کے علاوہ تمام علماء کا اور تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ صرف حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ کوئی بہت پیاری بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ایک انسان مسجد میں واعظ و نصیحت سنتا ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، مسجد کی طرف رجحان ہونے لگتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اس کا ایمان بڑھنے لگا، اس کا ایمان بڑھنے لگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا، مسجد سے محبت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، قرآن سے محبت نہیں، اس کا ایمان گھٹ رہا ہے، اس کا ایمان گھٹ رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ایمان گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ نہیں، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ خیرات کرے گا تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے شراب اور دنیائی برائی میں لگ جائے گا، وہ ایمان اس کا گھٹ کر کے ردی کے ٹوکری میں چلا جائے گا۔ اس کی زندگی ابھی مومن تھا، نماز روزے کی پابندی کیا، بڑی ٹان کر کے اذان دیا کرتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، لیکن کہاں کسی کے صحبت میں رہ کر کے انہیں نے شراب کا بوتل اٹھایا، زنا بھی کیا، چوری بھی کیا، اور گناہ کے کاموں میں لگ گیا۔ اب اس کی زندگی ادیرن بن گئی۔ پیاری زندگی تھی، اب زندگی ادیرن بن گئی۔ خوشحال زندگی تھی، زندگی ادیرن بن گئی۔ ایک ہی آدمی کی زندگی، ابھی نماز روزے کی پابندی کیا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا، نیک بنا، اور ادھر سے ہٹ کر کے شیطان کو اپنایا، اس کی زندگی ادیرن بن گئی، ختم کہا۔ اس لیے جب مومن اس وقت ہوتا ہے جب اس نیک کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ایمان اس کا بڑھتے لگتا ہے، اور نیک کام سے ہٹ کر کے برائی کو اپناتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اسی لیے ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کی بنیادی چیز 5 ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن وہ ہوتے ہیں جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کے بیانات کیے جاتے ہیں، اللہ کے احکام و قوانین کو بتایا جاتا ہے، اللہ کے فرمان کو بتایا جاتا ہے، حدیث کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، کلام الہی کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے۔
لوگوں پہچان کرو مومن کون ہے اور کون نہیں۔ پہچان کروانے کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھو، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ اسی لیے کبھی حضرت عمر اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے، پھٹکارتے تھے، اے عمر دور جاہلیت کی قصہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ اللہ نے تم کو عزت کی کرسی پر بٹھایا ہے تو تم غرور کر رہے ہو، اپنے آپ کو گھمنڈ کر رہے ہو۔ دور جاہلیت کا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا؟ اگر اللہ نہیں چاہتا تو تم مشرک میں سے ہوتا۔ اس لیے ڈانٹتے تھے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے، سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ اس لیے چور کے بارے میں جب مولوی تقریر کرتے ہیں تو سارا چوروں کا نومتا کھڑا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہم ہی کو کہہ رہے ہیں۔ زناکاری کرنے والے مرد عورتوں کو کہا جائے تو کہتا ہے مولوی صاحب ہم ہی کو تقریر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات چور ہے، لٹیرا ہے، گناہ گار ہے تو اس کو لگے گا ہی، اس کی چوٹ لگے گی ہی۔ اس لیے اپنے آپ کو سوچو، محاسبہ کرو، گریبان میں منہ ڈالو۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتے ہیں جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے، گھبرا جائے، چین نہ آئے، بال بچے کی محبت، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں نکل جائے، خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان اس کا بڑھنے لگتا ہے، ایمان اس کا بڑھنے لگتا ہے۔ اور اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لوگوں غور کرو، اگر آپ کے اندر یہ کیفیت پائی جا رہی ہے تو آپ مومن ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے آپ مومن نہیں، آپ کا دل سخت ہے۔ دل کا علاج کیجئے، دل کا علاج کیجئے۔ اللہ کی بات، مرنے گلنے سڑنے کی بات، قیامت کی بات، جنت کی بات، جہنم کی بات، موٹے موٹے سانپ بچھو کی بات، جہنم کے ہولناک منظر کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، اس کے باوجود آپ کا دل نہ پگھلے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے، گویا کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ مومن نہیں ہے آپ، دل سخت ہو گیا ہے۔ جس کے سامنے اللہ کی بات کیا جائے اور وہ گھبرا نہ جائے، بے چین نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھی جائے تو اس کا دل ایمان جوش مارنے لگے، ایمان جوش مارنے لگے۔ اس میں 4 چیزوں کے ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ نمبر یہ کہ وہ اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرے۔ مومن کی 4 نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ایک بھی کام وہ اللہ اس کی رسول کے خلاف نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی جو گزارتے ہیں، جو اللہ اس کی رسول کا فرمان ہے اسی فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تب وہ مومن ہے، تب وہ مومن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا، ڈر جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیت کو سنی جائے تو اس کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مومنوں کی نشانیوں میں سے یہ کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کائنات کی کوئی چیز پر اس کا بھروسہ نہیں۔ اگر بھروسہ ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کرے گا اور زندگی کی ساری چیزوں کو،
ساری چیزوں کا رپورٹ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے گا. اس کو نام اعمال کہتے ہیں. زندگی کی کتاب ملے گی، زندگی کی کتاب ملے گی، اور وہ انسان وہ زندگی کتاب کو پڑھ کر کے، وہ نام اعمال پڑھ کر کے افسوس کرے گا اور کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ہائے افسوس، کون سی کتاب مل گئی ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی ہے. افسوس کرے گا. معمولی چیز کو بھی اس میں نہیں چھوٹی ہے، جو چیز کو ہم لوگ مذاق میں ٹال دیتے ہیں. نام اعمال میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اللہ رب العالمین نوٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، سن لو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب نام اعمال تمہارے ہاتھوں میں تھمائے گا، تم پڑھو گے اور افسوس کرو گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، یہ کون سی کتاب مل گئی ہے جس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی ہے. زندگی میں کیا کیا، کتنا دیر تک سویا، کتنا کھایا، کتنا بار دوست کھایا، کتنا تجارت کیا، کتنا گالی گلوچ کیا، کتنا پکوڑی کھایا، کتنا گلگلا کھایا، سب لکھا ہوگا نام اعمال کے اندر. کوئی چیز نہیں چھوٹی. دنیا کی پیدائش سے لے کر کے سانس بند ہونے تک، پیدائش سے لے کر قبر تک آپ کی پوری زندگی کا رپورٹ جب آپ کے ہاتھوں میں تھمائے گا، پڑھو گے اور پڑھنے کے بعد افسوس کرو گے ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، یہ کون سی کتاب ملی ہے جس میں کوئی چیز بھی نہیں چھوٹی ہے، چھوٹی بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، ڈر پیدا کرو. جسم پورا موٹا تازہ ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، موٹا تگڑا لمبا تڑنگا ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن روح اس کے جسم سے نکل گیا ہے، ایمان کمزور ہے، دل مر گیا ہے. اب بتائیے اس دل کو ہم کیا کہیں گے، اس جسم کو کیا کہیں گے، جسم کو کیا کہیں گے؟ جسم کا تعلق مٹی سے ہے، جسم کا تعلق مٹی سے ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں جسم کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن روح کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں فرمایا. روح کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں فرمایا ہے، کیونکہ روح کے تعلق آسمان سے ہے. روح آسمان سے آئی ہے، روح آسمان سے آئی اور جسم مٹی سے بنی، اور جسم مٹی سے بنی ہے. اس لیے اگر روح جسم سے نکال لیا جائے تو یہ جسم کا کوئی حقیقت نہیں ہے. روح جسم سے نکال لیا جائے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر اسی میں مٹا دیا جاتا ہے، مٹی میں گل سڑ کر کے مٹی میں مل جاتا ہے. جسم کے تعلق مٹی سے ہے، اس کی ساری ضرورت مٹی سے پوری ہوتے ہیں. کھانے پینے کا اناج، زندگی گزارنے کا اناج، ساری چیزوں کی چیزیں مٹی سے، زمین سے اس کو ابلتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کو کھا پی کر کے موٹا تازہ کھنگر ہوتے ہیں، کھنگر ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑا خون والا ہو جاتا ہے. لیکن روح آپ نے اگر جسم کو خوراک دینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، وٹامن اے اور وٹامن سی کا جو غذا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، پھل نہیں کھایا، غذا کو استعمال نہیں کیا، دودھ نہیں استعمال کیا، اور انواع و اقسام کی چیزوں کو آپ نے کھانا بند کر دیا، تو جسم کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. جسم کمزور ہو جائے گا. آپ کھائیں گے ہی نہیں، ایک مرتبہ 2-4 دن سہ کر کے دیکھیے کتنا طاقت آپ کا رہتا ہے. سنیاس لے لیجئے کہ اب ہم کھانا ہی نہیں کھائیں، کمزور ہو جائے گا. اس لیے کہ جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، طاقت پہنچانے کے لیے، جسم کے اندر مضبوطی لانے کے لیے ساری غذا کو آپ کو کھانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا، تب آپ کا جسم موٹا تازہ ہوگا. سمجھ؟
اور آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح روح کا تعلق آسمان سے ہے، اگر روح کے تعلق کیا ہے؟ نیک اعمال سے۔ اگر نیک اعمال کو آپ نے چھوڑ دیا، برا اعمال آپ نے کیا، دل مردہ، دل مردہ، بنجر زمین کی طرح۔ ایک مرتبہ آئیے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ دوڑے یہودیوں کے پاس جاتا ہے۔ کفار مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے، لوگوں سامنے نبوت کا اقرار کیا، لوگوں نے اقرار کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ کفار مکہ نے تعجب کیا کہ بچپن تک کی زندگی میرے ساتھ، بچپنا کی زندگی گزارا ہے، جوانی کی زندگی گزارا ہے تجارت میں، بکریاں چرانے میں، ہم لوگوں کے ساتھ ان کی گزری ہے، 40 سال کی عمر بتنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کر کے آ گیا ہوں۔ محمد کہہ رہے ہیں میں نبی بن کر کے آ گیا ہوں۔ لہٰذا کفار مکہ کے کچھ لوگ دوڑے یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے شہر مکہ میں ایک محمد نام کا نوجوان پیدا ہوا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، جبریل امین میرے پاس آتا ہے۔ ہم کیسے اس کو پہچانیں گے؟ ہم کیسے اس کو مانیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کیسے مانیں گے؟ مطلب یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن شروع سے آخر تک یہودی و نصارہ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کا سب سے بڑا دشمن، روئے زمین کا سب سے خطرناک انسان یہودی و نصارہ۔ آ کر کے پوچھتے ہیں اے یہودیوں کی جماعت بتلا دو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ جاؤ اس سے 3 سوال کرنا، اس سے 3 سوال کرنا، 2 سوال جواب دے گا، تفصیل سے بیان کر دے گا، اور 1 سوال میں اگر خاموش رہا تو سمجھ لینا کہ وہ سچا ہے، اور اگر دوسرا سوال کیا ایک دم پورا تفصیل سے، اور تیسرا سوال میں بھی پورا تفصیل سے بیان کرنے لگا تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تاکہ پہلا سوال اس سے کرنا اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرنا، پہلا سوال اس سے اصحاب کہف کے بارے میں کرنا، اور وہ تفصیل سے وہ جواب دے دے، پھر دوسرا سوال کرنا ذوالقرنین کے بارے میں بتلانا، پوچھنا، اگر وہ بھی تفصیل سے بیان کر دے، پھر تیسرا سوال کرنا روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کیا، خاموش رہا، سمجھ لینا کہ وہ سچا نہیں ہے۔ یہی بیان دوڑے کفار مکہ دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم لوگ آپ سے 3 سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ آپ سے 3 سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا بتلا دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوچھئے کیا سوال ہے، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ محمد ہم لوگوں کا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کیا ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں بتا، اصحاب کہف کے بارے میں بتا۔ ابھی نئے نبی ہوئے تھے، ابھی قرآن اترنا شروع ہوا تھا، مکمل قرآن نہیں اترا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً سورہ کہف کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، سورہ کہف کا قصہ مکمل بیان کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سورہ کہف یہ ہے کہ یہ ہے پورا تفصیل سے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بتلایا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوانوں نے جب اللہ پر ایمان لایا، بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے غار میں جا کر کے پناہ لیا، ایک زمانہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اللہ نے اسے نیند کا غلبہ دیا، ایک زمانہ بیت گیا وہیں
دیدار کے اندر کروٹ بدلتے رہے اور اللہ نے زندہ رکھا. اس کا پورا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بتایا. پھر کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال ہم لوگوں کا ہے ذوالقرنین کے بارے میں بتلا دیجیے. یسألونک عن ذوالقرنین. تو اللہ رب العالمین نے فوراً ذوالقرنین کا قصہ بھی اللہ رب العالمین نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ ہے. یہ تیسرا سوال کہتے ہیں اے محمد ہم لوگوں کا آخری سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روح کیا ہے؟ روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں فوراً اللہ نے بتلایا اے نبی یسألونک عن الروح. اے نبی آپ سے روح کے بارے میں یہ کفار مکہ سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی. یہ روح اللہ کا امر ہے. یہ روح اللہ کا سوچا کہ آج محمد کا امتحان لیں گے خوب تالی ماریں گے. اس لیے کہ یہودیوں کا سکھایا ہوا سوال ہے محمد تو جواب نہیں دے سکے گا ہم خوب تالی ماریں گے اور ٹھٹھا مذاق کریں گے مذاق اڑائیں گے اور اس کو بیوقوف بنائیں گے. سوال تم دگا کر کے کہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اگر بیمار ہو جائے تو انسان گندی نالے کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتے ہیں. دل بیمار ہو جائے انسان کا دل اگر بیمار ہو جائے تو انسان ایک گندی نالے کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتے ہیں. بیمار سے مطلب کیا ہے؟ انسان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جانا, اللہ کے ڈر دل میں نہ ہو, اس کا دل بیمار ہو. اور کیجئے, بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے گویا اس کا دل کے اندر بیماری لاحق ہو گئی ہے, اس کا دل مر رہا ہے, اس کو زندہ کرو. ابھی مڑ پیری شروع ہوا ہے, اگر آپ نے علاج نہیں کیا خطرناک مڑ پیری اٹھے گا اور یہاں تک کہ ٹائٹ فیس ختم کہانی ہے. ہلکی سی بیماری ہوا, آپ نے علاج نہیں کیا, بڑی بیماری میں لاحق ہو جائے گا اور اس دنیا سے پورا بستر ختم کر کے چلنا ہوگا, باندھ کر کے چلنا ہوگا. اسی طرح سے جب آپ کا دل میں اندر بیماری پیدا ہو جائے, ڈرو اللہ سے. جب ڈرنے لگو گے گویا آپ کا دل زندہ ہو گیا, اور اللہ سے رشتہ کاٹو گے تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا, اللہ اس کی رسول کی محبت ختم ہو جائے گی, تمہارا دل مر رہا ہے اور دھیرے دھیرے مر جائے گا, اور لاکھ مولوی تم کو تقریر کرے گا کوئی اثر ہو جائے, اس لیے تمہارا دل مر جائے. آم کے پیڑ میں اگر زندہ ہے پانی دو گے تب پھل دے گا, اگر مر گیا زمزم کا پانی بھی کھچا کھچ پھولو گے پھل ملنے والا نہیں ہے. لاکھ چاہو گے اس طرح کے ہم زمزم کا پانی دے رہے ہیں, زندہ ہو جائے گا, پکا ہوا پھل آئے گا, آم آئے گا, چوسیں گے نہیں, اس لیے مر گیا. اس کی کہانی سماپت ہو گئی ہے. اب اس مرا ہوا درخت سے پھل کی امید کرنا بیوقوفی کی علامت ہے. اسی طرح سے اگر انسان کا دل مر جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ میرا دل اللہ زندہ کر دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دل بیمار ہو جائے تو سمجھ لو کہ گندی نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتے ہیں. کیسے ہم جانیں گے کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, اللہ اس کی رسول کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. اس کے رگ رگ میں کیا ہے؟ پورا جسم کے رگ رگ میں کہیں کار کی محبت ہے, کہیں بنگلے کی محبت ہے, کہیں دوسرا منزلہ کی محبت ہے, کہیں چوراہے پر زمین کی محبت ہے, کہیں گاڑی کی محبت ہے, کہیں ڈالر کی محبت ہے, کہیں ایس سی کی محبت ہے, کہیں بہترین بنگلے کی محبت ہے. یعنی پورے جسم کے اندر دنیائی محبت بیٹھ گئی ہے.
اور آخرت کی محبت دل سے نکل گئی ہے اور پورے جسم کے رگ رگ میں دنیا کی محبت بیٹھ گیا ہے، مال کی محبت، دولت کی محبت، بیوی بچے کی محبت، دنیا کی محبت نے پورے جسم کے رگ کو بالکل بلاک کر دیا، سمجھ رہے؟ بلاک کر دیا۔ جیسے کہیں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے، تو انہیں جانچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، آپ کے جسم کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ خون تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے، خون تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پاس نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خون پاس نہیں ہو رہا ہے، پورا رگ رگ کے اندر بلاک ہو گیا ہے، دماغ میں خون پاس نہ ہو، دماغ کی نس خراب ہو جاتی ہے، درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے کسی رگ رگ کے اندر خون اگر نہ پاس ہو تو رگ کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر رپورٹ کرتے کہ تمہارا خون بالکل موٹا ہو گیا ہے، جس رفتار سے خون دوڑنا چاہیے اس رفتار سے نہیں دوڑ رہا ہے، لہذا علاج کرنے کے بعد اگر خون کا رفتار زیادہ ہو جائے، پتلا ہو جائے، رگ رگ میں اس کا خون دوڑنے لگتا ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے رگ رگ میں جا کر کے خون جم جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے ذہن و دماغ میں دنیا کی محبت بیٹھ کر کے بالکل رگ رگ میں، میرا رگ کے اندر، ہم لوگوں کے رگ کے اندر دنیا کی محبت سے گناہ خود۔ اگر ایسا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کہ میرا دل مر گیا ہے، اللہ رب العالمین میرا دل کو زندہ۔ اب کیسے جانیں گے میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آئیے 3 چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، 3 چیز کے بارے میں۔ نمبر 1، دیکھو پہلے کہ اللہ کے ذکر سے تیرا دل ڈرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر تیرا دل ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تنہائی میں سو رہا ہے، گلنے سڑنے کے بارے میں یاد کیا کہ ابھی ہمیں ہماری موت ہو جائے گی، لوگ قبر میں ڈال دیں گے، موٹے موٹے سانپ بچھو آئے گا، ہمیں ڈسے گا اور دنیا کے بارے میں حساب کرے گا، حساب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قبر کا سوال جواب کا ہم کیا جواب دیں گے؟ گھبرا جاتا ہے آدمی، بے چین ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، آنسو آتا ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے۔ اگر گھبراہٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر گھبراہٹ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ آپ کا دل بالکل بیمار ہو گیا، دل مر رہا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ کا دل لگتا ہے، قرآن کو سننے میں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے، اور قرآن کے سننے میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ تراویح کی نماز پڑھنے میں رفو چکر ہو جاتا ہے، سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن سننے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے جلدی پھٹافٹ کیا کر کے نماز پڑھتا ہے، دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ پورے دین میں نے کام کیا ہے، جا کر کے بستر میں سویا۔ اگر آپ کا دل قرآن پڑھنے میں اور سننے میں لگتا ہے، آپ کا دل زندہ ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنے میں اگر دل نہیں لگتا ہے، گویا آپ کا دل مر گیا ہے، اور تنہائی میں، اکیلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور رونے لگا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن کوئی اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کو بھی سائے میں رکھے گا، جو تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کا دل ڈر جاتا ہے، رونے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اگر 3 چیز اس کے اندر پائی جائے تو سمجھ لو اس کا دل زندہ ہے، اور ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پایا جائے تو سمجھ لو کہ دل اس کا مر گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل کو زندہ کر دے، اللہ سے دعا کرو تمہارا دل کو زندہ کر دے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اے امام حسن بصری، اتنے بڑے امام ہیں، آپ درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں، وعد و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کی رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اے امام حسن بصری، میرا دل میں کچھ اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اے امام حسن بصری، جب آپ درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں،
اللہ کی بات اور رسول کی بات سناتے ہیں، میرے دل کے اندر کچھ اثر نہیں پیدا ہوتا ہے، میرے دل کے اندر کچھ اثر نہیں پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ میرا دل سو، لگتا ہے میرا دل سو گیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا دل سویا نہیں، تمہارا دل مر گیا ہے. لہذا تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کو زندہ کر دے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا ایمان، اس کا دل ڈر جائے، گھبرا جاتا ہے، اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے. اگر نیک کام کے لیے تڑپ ہونا اس کو ہو جائے اور برائی سے بچنے لگے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، قرآن سے محبت ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تب وہ مومن ہے، اس کا دل زندہ ہے. اللہ کا خوف پیدا نہ کرے تو اس کا دل مر گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے. اے مسلمانوں، مومن کی یہ پہچان ہے. مومن کی پہچان یہ ہے. آخری بات میں کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے اندر اگر یہ چیز پائی جائے تو آپ مومن ہیں، اگر نہیں پائی جائے تو اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. اللہ تمہارے دل کو زندہ، اللہ تمہارے دل کو زندہ کر دے، اس لیے کہ تم مومن نہیں ہے. اور جب مومن نہیں رہو گے تو اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. لہذا آپ سے میری گزارش ہے، دنیا کی محبت سے ہٹا کر کے آخرت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ کے ڈر پیدا کر لیجئے، اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے. اللہ کے سامنے کبھی روئیے دھوئیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب رو گے اللہ کا رونا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ. ایک ماں اپنا روتا بچہ کو دیکھ کر کے اطمینان نہیں رہ سکتی، اطمینان نہیں رہ سکتی. ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، باپ پریشان ہو جاتے ہیں، پورا گھر والا پریشان ہو جاتا ہے. ایک ننھا منھا معصوم بچہ جب بے چین ہو کر کے روتا ہے تو پورا گھر والا پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح یہی مثال ہے جب اللہ کے سامنے ایک گناہگار بندہ روتا ہے، گریہ جاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ رحم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے تم رو گے نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے نہیں، اللہ کے سامنے کچھ مدد مانگو گے نہیں، اللہ کے سامنے کچھ سوال نہیں کرو گے، اللہ کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ دنیا سے جو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس دل کے اندر آخرت کی محبت لائیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، مومن بن کر کے زندگی گزاریے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر سارے مسلمان ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ دنیا کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق